باوٹ کی ویب سائٹ اس بات پر فخر کرتی ہے کہ برطانیہ اور اس کے سمندر پار علاقوں میں سب سے زیادہ سمندری حیاتیاتی تنوع یہاں پائی جاتی ہے، نیز یہاں دنیا کے کچھ صاف ترین سمندر اور صحت مند ترین ریف سسٹم ہیں، لیکن وہاں ایسے سراغ بھی ہیں جو وہاں کے سفاق ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جب برطانیہ نے سابق برطانوی کالونی ماریشس سے چاگوس جزائر پر کنٹرول حاصل کیا تو اس نے فوجی اڈے کا راستہ بنانے کے لیے وہاں کی 1000 سے زائد آبادی کو تیزی سے بے دخل کرنے کی کوشش کی۔ جزائر کے اس سلسلے میں ڈیاگو گارسیا سب سے جنوب میں واقع ہے۔ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد مڈغاسکر اور موزمبیق سے لوگوں کو غلام بنا کر جزائر چاگوس لایا گیا تاکہ وہ فرانسیسی اور برطانوی حکمرانی کے تحت ناریل کے باغات میں کام کریں۔ اگلی صدیوں میں انہی لوگوں نے وہاں اپنی زبان، موسیقی اور ثقافت کو قائم کیا۔ 1967 میں چاگوس جزائر سے تمام باشندوں کی بے دخلی کا سلسلہ شروع ہوا۔ پالتو جانوروں سمیت کتوں کو پکڑ کر مار دیا گیا۔ چاگوس کے باشندوں نے مال بردار بحری جہازوں میں ٹھونسے جانے اور ماریشس اسشلز لے جانے کے احوال بیان کیے ہیں۔ برطانیہ نے 2002 میں کچھ چاگوسیوں کو شہریت دی اور ان میں سے بہت سے برطانیہ میں رہنے کے لیے آئے۔ برسوں بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو دی گئی گواہی میں چاگوس کے لس بیلیسے نے کہا کہ جزیرہ نما کے لوگوں نے ایک خوشنما زندگی گزاری تھی جس میں بے دخلی سے پہلے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، ایک دن منتظم نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اپنا جزیرہ چھوڑنا ہے، اپنے گھر بار چھوڑ کر جانا ہے۔ سارے لوگ اس سے ناخوش تھے، لیکن ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیں کوئی وجہ نہیں بتائی۔ کوئی بھی ایسی کسی جگہ سے اس طرح اکھاڑ پھینکا جانا پسند نہیں کرے گا جہاں وہ پیدا ہوا ہو کہ انہیں جانوروں کی طرح نکال پھینکا جائے۔ بہرحال جزائر چاگوس والے اپنی زمین پر واپسی کے لیے برسوں سے لڑ رہے ہیں۔ ماریشس نے 1968 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی۔ اس کا یہ موقف ہے کہ یہ جزائر اس کے ہیں اور اس کے ان دعووں پر اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت نے ایک مشاورتی رائے میں فیصلہ دیا ہے کہ برطانیہ کی اس علاقے کی انتظامیہ غیر قانونی ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ کو اپنے ڈی کالونائزیشن کو مکمل کرنے کے لیے جزائر چاگوس کو ماریشس کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ ہیومن رائٹس واچ کے سینئر قانونی مشیر کلائیو بالڈون کا کہنا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے چاگوس والوں کی زبردستی نقل مکانی نسل کی بنیاد پر ان پر ظلم و ستم اور ان کی وطن واپسی پر جاری روک تھام انسانیت کے خلاف جرائم کے مترادف ہے۔ یہ سب ایسے سنگین جرائم ہیں جن کے لیے ایک ریاست ذمہ دار ہے۔ یہ اس وقت تک ایک جاری نوآبادیاتی جرم ہے۔ جب تک کہ چاگوسیوں کو گھر واپس جانے سے روکا جاتا ہے، برطانوی حکومت ماضی میں یہ بیان دے چکی ہے کہ اسے اس جزیرے کی ملکیت پر کوئی شبہ نہیں جو 1814 سے مسلسل برطانیہ کے زیر تسلط رہا ہے۔ تاہم 2022 میں برطانوی حکومت ماریشس سے اس خطے کے مستقبل کے بارے میں مذاکرات پر راضی ہوئی تھی اور اس وقت کے سیکریٹری خارجہ جیمز کلیورلی نے کہا تھا کہ وہ تمام معاملات حل کرنا چاہتے ہیں۔ رواں ماہ کے آغاز میں برطانوی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے چیف آف سٹاف جوناتھن پاول کو ماریشس سے ان جزائر سے متعلق مذاکرات کرنے کے لیے مرکزی کردار دیا گیا ہے۔ حالیہ سیکریٹری خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ مشترکہ امریکی اور برطانوی فوجی اڈے کے طویل المدتی محفوظ اور فعال آپریشن اور برطانیہ کے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے کسی سمجھوتے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ برطانوی دفاعی تھنک ٹینک رسی سے تعلق رکھنے والے میتھیو سیول کا کہنا ہے کہ ڈیاگو گارسیا انتہائی اہم اڈہ ہے جس کی وجہ بحیرہ ہند میں اس کا مقام اور سہولیات ہیں، جن میں بندرگاہ اور فضائی اڈہ شامل ہیں۔ اس مقام سے قریب ترین برطانوی اڈہ 2100 میل دور ہے، جبکہ امریکہ کا سب سے قریب عسکری اڈہ 3000 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ میتھیو کا کہنا ہے کہ اس جزیرے کو خلائی ٹریکنگ کی صلاحیتوں کی وجہ سے بھی اہمیت حاصل ہے۔ یاد رہے کہ اسی جزیرے پر موجود اڈے سے ان بمبار طیاروں کو تیل فراہم کیا گیا تھا جنہوں نے ستمبر 2001 میں امریکہ پر ہونے والے حملوں کے بعد افغانستان پر پہلے فضائی حملے کیے تھے۔ اس کے بعد افغانستان کے ساتھ ساتھ عراق پر بمباری کے لیے بھی اس اڈے کا استعمال کیا جاتا رہا۔ میتھیو کے مطابق یہ اڈہ دنیا کے ان چند محدود مقامات میں شامل ہے جہاں کسی جنگی آبدوز کو ٹوموہاک جیسے میزائل سے مسلح کیا جا سکتا ہے، اور امریکہ نے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہاں وافر مقدار میں سامان محفوظ کر رکھا ہے۔ کنگز کالج لندن میں بین الاقوامی امور کے سینئر لیکچرر والٹر لیڈوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ڈیاگو گارسیا کا فوجی اڈہ بہت سے اہم کام کرتا ہے۔
تاہم انہوں نے کہا کہ کسی اور مقام کے مقابلے میں اس اڈے کے بارے میں بہت رازداری سے کام لیا جاتا ہے۔ وہاں تک جانے پر کنٹرول کرنے اور وہاں کی رسائی کو محدود کرنے پر یہ بہت زیادہ توجہ رہی ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں موجود اثاثوں، صلاحیتوں اور اکائیوں کے بارے میں عوامی طور پر ہم جتنا جانتے ہیں وہاں اس سے کہیں زیادہ کچھ ہے۔ جتنے دنوں میں جزیرے پر تھی اس دوران مجھے سرخ وزیٹر پاس پہننے کی ضرورت تھی اور ہر وقت میری نگرانی کی جاتی رہی۔ میری رہائش گاہ کی 24 گھنٹے حفاظت کی جاتی ہے اور باہر کے آدمی اس بات کا نوٹ رکھتے کہ میں کب باہر نکلتی ہوں اور کب واپس آتی ہوں۔ میرے ساتھ ہمیشہ کوئی موجود ہوتا تھا۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں برطانوی صحافی سائمن ونچسٹر نے یہ بہانہ کیا کہ ان کی کشتی جزیرے کے قریب مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ وہ تقریباً 2 دن تک خلیج میں رہے لیکن پھر مختصر وقت کے لیے وہ ساحل پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوئے، لیکن انہیں کہا گیا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور واپس مت آنا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وہاں برطانوی حکام کو ناقابل یقین حد تک مخالف اور جزیرے کو غیر معمولی طور پر خوبصورت پایا۔ اس کے 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے بعد امریکی ٹائم میگزین کے ایک صحافی کو جزیرے پر 90 منٹ اس سے زیادہ وقت گزارنے کا اس وقت موقع ملا جب امریکی صدارتی طیارہ ایندھن بھرنے کے لیے وہاں رکا۔ ڈیاگو گارسیا کے استعمال کے بارے میں افواہیں طویل عرصے سے گردش کر رہی ہیں۔ ان میں اسے امریکی خفیہ ادارے CIA کی بلیک سائٹ کے طور پر استعمال کرنے کی افواہیں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سہولت دہشت گردی کے مشتبہ ملزمان سے پوچھ گچھ کے لیے استعمال کیے جانے کے لیے بھی بتائی جاتی ہے۔ برطانیہ کی حکومت نے سن 2008 میں اس بات کی تصدیق کی کہ دہشت گردی کے مشتبہ افراد کو لے جانے والی رینڈیشن پروازیں سن 2002 میں جزیرے پر اتری تھیں، حالانکہ برسوں تک وہ یہ یقین دہانی کراتی رہی کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس وقت کے وزیر خارجہ ڈیوڈ ملی بینڈ نے پارلیمنٹ کو بتایا تھا کہ زیر حراست افراد کو جہاز سے باہر نہیں نکلا گیا اور امریکی حکومت نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ڈیاگو گارسیا پر کبھی بھی کسی امریکی قیدی کو نہیں رکھا گیا۔ امریکی تحقیقات میں ڈیاگو گارسیا کسی دوسرے سمندر پار علاقے میں خود برطانیہ کے ذریعے اس کے بعد سے اب تک کسی اور واقعے کا کوئی ریکارڈ نہیں دکھایا گیا ہے۔ اسی دن سابق CIA ڈائریکٹر مائیکل ہیڈن نے کہا کہ برطانیہ کو پیش کی جانے والی پروازوں کی رپورٹ جو نیک نیتی کے ساتھ فراہم کی گئی تھی اور جس میں یہ معلومات دی گئی تھی وہ وہاں کبھی نہیں اترے تھے، وہ غلط نکلے۔ انہوں نے CIA کی ڈیاگو گارسیا پر لوگوں کو رکھنے کی سہولت کے موجود ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی شخص کبھی بھی CIA کے دہشت گردانہ تفتیشی پروگرام کا حصہ نہیں تھا۔ ایک کو بالآخر گوانتانامو منتقل کر دیا گیا اور دوسرے کو اس کے آبائی ملک واپس کر دیا گیا۔ یہ رینڈیشن آپریشنز تھے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ برسوں بعد سابق امریکی وزیر خارجہ کولن پاول کے چیف آف سٹاف لارنس ولکرسن نے وائس نیوز کو بتایا کہ انٹیلی جنس ذرائع نے انہیں بتایا تھا کہ ڈیاگو گارسیا کو ایک سائٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا جہاں لوگوں کو عارضی طور پر رکھا جاتا تھا اور وقتاً فوقتاً پوچھ گچھ کی جاتی تھی۔ مجھے ڈیاگو گارسیا میں کسی حساس عسکری عمارت کے قریب تک جانے کی اجازت نہیں ملی۔ میں جزیرے سے رخصت ہوئی تو مجھے ایک ای میل ملا جس میں میرا شکریہ ادا کیا گیا اور مجھ سے میرے تجربے کے بارے میں پوچھا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر مہمان ایک آرامدہ تجربے سے گزرے۔ واپسی کی پرواز سے قبل میرے پاسپورٹ پر اس خطے کی مہر لگائی گئی جس پر ایک افسانوی براعظم کا نام درج تھا جو سمندر میں کھو چکا ہے، ایک ایسا براعظم جو وجود ہی نہیں رکھتا، اس جزیرے کی علامت کے طور پر شاید بہت عمدہ ہے، جس کے قانونی وجود پر خود سوالیہ نشان ہے۔ اس جزیرے پر سری لنکا کے تمل شہریوں سے ہونے والے سلوک کے بارے میں ایک عدالتی مقدمہ کی سماعت کے بعد فیصلہ متوقع ہے، 200 سال سے موجود تھے۔ مزید ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیلی ٹرینڈ اینڈ ٹریکرس کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔